جی میرا یہ سوال تھا، ایسا کون سا عمل کرے کہ ہم پہ جادو ہی نہ ہو بالکل، اگلے انسان جتنا بھی کوشش کر لے؟ دیکھیے اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے طریقے بتلائے ہیں. جیسے سورۃ البقرہ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وَلَا يَسْتَطِيعُ الْبَطَلَ، کہ شرک صفت کے شیاطین جو مقرر کیے جاتے ہیں عام طور پہ لوگوں کو لوگوں کے ذریعے کیے گئے جادو پہ، ان کے تعلق سے ہے، یعنی اس طرح کے شیاطین کے تعلق سے ہے کہ سورہ بقرہ کے سامنے یہ ٹک نہیں پاتے ہیں. تو اس میں ہمارے لیے ایک نصیحت ہے یا ایک اشارہ ہے کہ اگر ہم سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتے ہیں روزانہ تو ایسی صورت میں ہمیں کوئی بھی جادو اثر نہیں کرے گا. اسی طریقے سے سورۃ فاتحہ کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ یہ رقیہ ہے. رقیہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی بیماریوں اور اسی طریقے سے آسیبی اثرات سے ہمیں محفوظ رکھنے والی ہے. اسی طریقے سے معوذات ہے. معوذات کو معوذات کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ پناہ دینے والی صورتیں ہیں، یعنی ان کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذریعہ بنایا ہے کہ ان کے پڑھنے سے رب تعالیٰ لوگوں کو پناہ دیتا ہے، اور جادو سے، دیگر بیماریوں سے اور دیگر آسیبی اثرات سے معوذات کو پڑھنے سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس والی صورتیں پڑھنے سے محفوظ رہتا ہے. صبح و شام کے اذکار ہیں جن کو پڑھنے سے آدمی اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے. اسی طریقے سے آیت الکرسی کے تعلق سے ہے کہ جو پڑھتا ہے وہ حفاظت میں رہتا ہے اور شیطان سے حفاظت میں رہتا ہے، جیسا کہ برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر ہے. اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 بار صبح اور 100 بار شام میں پڑھنے سے بندہ محفوظ رہتا ہے پورے دن اور پوری رات. تو یہ دعاؤں بہت ساری دعائیں ہیں، اس کے علاوہ بھی یہ اہم دعائیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں جو حدیث کے اندر حفاظت کرنے والی دعائیں ہیں. اسی طریقے سے مدینے کی کھجوروں کے تعلق سے اور خاص طور پہ اجوا کھجور کے تعلق سے ہے کہ جو شخص صبح 7 کھجوریں کھا لیتا ہے، تو اگر اجوا میسر ہوتی ہے تو 7 اجوا کھانے سے، اور نہیں تو مدینے کی کھجوریں، جیسا کہ دوسری روایت کے اندر ہے کہ 7 مدینے کی کھجوریں اگر کوئی کھاتا ہے تو ایسی صورت میں اس دن، یعنی اس دن کا مطلب یہ کہ 24 گھنٹے کے لیے نہ اس پہ جادو اثر انداز ہوگا اور نہ ہی کوئی زہر اثر انداز ہوگا. تو یہ حفاظتی تدابیر ہیں، ان حفاظتی تدابیر کو اختیار بھی کرنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو، یعنی اگر کسی پہ ہو جاتا ہے تو ان کو پڑھنا بھی چاہیے. جی شکریہ، لیکن اگر کسی نے کر دی تو مجھے معلوم کیسے چلے گی؟ میں کیسے عمومی پتا کر طور پاؤں پہ گی کہ مجھ پہ جادو ہوا ہوا؟ دیکھیے جادو کے کچھ اثرات ظاہر ہوتے ہیں آپ کے حرکات میں، اور کچھ ہوں گے کہ آپ کے بدن کے اندر کچھ چیزیں دوسرے دیکھ کر محسوس کرتے ہیں، خود محسوس نہیں ہوتا، دوسرے دیکھ کر محسوس کرتے ہیں کہ ان کو جادو کیا گیا ہے. جیسے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرماتی ہیں کہ جب ان پہ جادو کیا گیا تو ان کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ انہوں نے کوئی کام کر لیا ہے حالانکہ ابھی نہیں کیا ہوتا، یا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی کام نہیں کیا اور کر لیا ہوتا تھا. تو کبھی خود آپ محسوس کریں گے بدن کے اندر تبدیلی یا بدن کے اندر دوسرے اثرات، جو بہت سارے الگ الگ چیزوں کے الگ الگ اثرات ہوتے ہیں، تو اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کچھ الگ چیز محسوس ہو رہی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں. یا عمومی طور پہ کس پہ کیا جاتا ہے وہ محسوس کم کرتا ہے لیکن دوسرے افراد اس کو زیادہ محسوس کرتے ہیں.